خدایا تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا، ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا، کیا محنت بلاؤں اور سختیوں سے بھری ہوئی دنیا میں ہمیں بھیج دیا۔ روزانہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تاکہ تازہ سانس لیں، اس تازہ سانس کے ساتھ ہمارے ساتھ تازی سختیاں بھی ہیں، تازی مشکلات بھی ہیں۔ ہر روز ہمارے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ کیوں ہمارے بہت سارے کاموں کا کوئی حل نہیں نکلتا؟ کیا کوئی ہمیں جواب نہیں دے سکتا؟ کیا کوئی ہے جو ہمیں جواب دے اور ہمیں اس محنت، سختی، غموں اور بلاؤں کی ریل سے نجات دے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں اس وقت آتے ہیں کہ جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ان تمام سوالوں کا سادہ سا جواب ہے انسان کا بے تدبیر ہونا، غیر ذمہ دار ہونا، ناانصاف ہونا، دوسروں پہ ظلم کرنا۔ زیادہ تر ان سوالوں کے جوابات یہی ہیں۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ تمام انسان ایک جسم کے اعضاء کے مانند ہیں۔ جب ایک عضو میں درد ہوگا تو دوسرے کو بھی درد محسوس ہوگا۔ لیکن جب بڑے ہوئے اور اپنے اطراف کے ماحول میں ایک نگاہ کی تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی عمر کو تباہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ حرکت کرتے ہوئے غم، سختیاں، مشکلات، ان سب کا تعلق ہمارے جان کے یا انجانے میں کیے ہوئے ستم ہے۔ ممکن ہے کہ زندگی کے بہت سارے حادثوں کی دستخط خود ہمارے ہاتھ سے کی ہوئی ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ حسیب خدا کا ایک نام ہے کہ جس کے ایک معنی احتساب کرنے والا، حساب لینے والا خدا ہے۔ جب خدا کے اس نام کو لیتے ہیں اور اس کو معنی کو سمجھتے ہیں کہ حساب لینے والا، تو ہمارے ذہن میں فوراً آخرت کا خیال آتا ہے، قیامت کا خیال آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا صرف قیامت کے دن حساب نہیں لے گا بلکہ اس دنیا میں بھی حساب لیتا ہے۔ خدا جو کسی کی اچھائی اور برائی سے غافل نہیں ہے اور اس حساب لینے میں اس قدر ظریف ہے، اس قدر دقیق ہے کہ کوئی ذرہ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بارش کا قطرہ نہیں ہے کہ جو آسمان سے نیچے آتا ہے مگر یہ کہ اس کے ہمراہ ایک فرشتہ ہے کہ اس قطرے کو اس جگہ پر کہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہے قرار دے۔ عالم پر ہماری نگاہ ایک حیران کن نگاہ ہے اور اس کے واقعات کی تفسیر ہم نہیں رکھتے، جبکہ اس کے صاحب کے پاس ہر چیز اندازے اور حساب سے ہے۔ ہمیں کائنات کے اس عظیم حساب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم خود کی زندگی میں بھی نیز حساب الہی کو سمجھیں۔ اس کائنات میں ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کا بھی حساب ہو رہا ہے، وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گھاس کو اٹھاتے ہو، ایک گھاس کو توڑتے ہو تو اس کا اثر بھی پورے عالم پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھاس ایک خاص نظام کے تحت ایک خاص حساب کتاب سے وہاں پر موجود تھی اور آپ نے اسے توڑ کر اس خدا کے نظام میں، اس حساب کتاب میں خلل ڈالا اور اس کا نقصان ایک کے بعد دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہماری زندگی کے حادثوں کا دو اصلی سرچشمہ ہیں، ایک ہمارے اعمال ہیں کہ جس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے اور دوسروں کے اعمال ہیں کہ جس کا اثر ہم پر ہوتا ہے، اور دوسرا خدا کے امتحانات ہیں۔ ہمارے اکثر حادثات کا سرچشمہ اعمال ہیں۔
اعمال کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ انسان کا عمل نہ صرف اس پر بلکہ دوسروں پر بھی، اور بعض دفعہ تاریخ پر اور بعض دفعہ جہان کے حادثوں پر بھی اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم میں جو اصول جاری کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ سب کو امتحان میں قرار دیا جائے۔ کبھی خدا امتحان کے لیے نعمت کو دیتا ہے تو کبھی لے لیتا ہے۔ ایک تاجر آنکھوں کے درد میں مبتلا تھا اور کوئی بھی دوا اس پر اثر نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی تمام بینائی چلی گئی۔ مدتوں کے بعد اس کے ایک دوست کی رہنمائی سے وہ شیخ رجب علی خیاط کے پاس گیا اور ان سے علاج کا راستہ پوچھا۔ شیخ رجب علی خیاط نے اس سے کہا کہ کچھ سالوں پہلے آپ کا گھر شہر کے درمیان تھا اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد اس گھر کو کرائے پر دے دیا گیا اور بیوی سے اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے گھر میں آپ لوگوں نے نقل مکانی کی جو شہر سے باہر ایک باغ میں تھا۔ تم صبح سویرے کام پر چلے جاتے تھے اور رات کو دیر سے گھر پر لوٹتے تھے اور تمہاری بیوی گھر پر تنہا رہ جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ تنہائی کا احساس کرتی تھی اور ڈرتی تھی۔ اس نے بہت ضد کی کہ پچھلے گھر میں واپس لوٹ جائیں، لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک رات معمول سے ہٹ کر تم دیر سے گھر پہنچے۔ تمہاری بیوی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور تم سے تیز کلام کیا اس نے۔ تم نے معذرت طلب کرنے کی بجائے اس سے بری رفتار سے پیش آئے۔ یہ بیماری اور یہ نابینائی تمہارے اسی ظلم کا کیفر ہے کہ جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔ اسی طرح شیخ رجب علی خیاط کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ ایک بار میرا سر پھٹ گیا۔ ایک دوست کے ہمراہ میں شیخ رجب علی خیاط کی خدمت میں پہنچا۔ میرے دوست نے ان سے پوچھا کہ دیکھو کیا کیا ہے کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ جناب شیخ نے توجہ کی اور فرمایا، کارخانے میں ایک بچے کو تم نے اذیت کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن میں کام میں مصروف تھا۔ اس زمانے میں بہت کم لوگ اس کام میں مہارت رکھتے تھے کہ جس کام میں میں مہارت رکھتا تھا۔ اس بات سے میں مغرور ہو گیا تھا اور ناز نخرے کرنے لگا تھا۔ اتفاق سے صاحب کے بیٹے نے میرے کام میں کوئی نقص نکالا کہ جس پر مجھے بہت غصہ آیا، مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کام تم سے مربوط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہت بد رفتاری سے پیش آیا، یہاں تک کہ وہ بچہ رو پڑا۔ شیخ رجب علی خیاط نے مجھ سے کہا کہ جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے تمہاری مشکلات جاری رہیں گی۔ میں گیا اور میں نے اس بچے کو ڈھونڈا اور اس سے معافی طلب کی۔ سید شفتی ایک زمانے میں بہت زیادہ فقیر تھے۔ اس قدر فقیر تھے کہ ایک دن جب ان کا دوست ان کے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ گرے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شدید بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے حالات اس قدر خراب تھے کہ بعض راتوں کو صرف خشک روٹی کھاتے تھے، وہ بھی کچھ دن پرانی روٹی ہوتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی بھوک کو ختم کرتے تھے۔ ایک دن ان کو کچھ پیسے حاصل ہوئے۔ وہ بازار جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ جگر اور پھیپھڑے خریدتے ہیں کہ جو سستے تھے، خود کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے خریدتے ہیں اور خرید کر گھر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک کتے پر نگاہ پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتا بہت پتلا ہے، بہت کمزور سا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس کے سینے میں دودھ موجود نہیں تھا اور اس کے بچے اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے بچے بھوک سے فریاد بلند کر رہے تھے، دردناک آواز نکال رہے تھے۔
سید شیفتی کے دل میں رحم آ گیا، ان کو خود پر اور خود کی بیوی پر مقدم کر دیا۔ جو جگر اور پھیپھڑے وغیرہ خریدے تھے وہ ان بچوں کو کھلا دیے۔ بچوں کی ماں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا کہ جیسے دعا کر رہی ہو۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد بغیر فاصلے کے میری دنیا بدل گئی، مجھ پر نعمتوں کے دروازے کھل گئے، اور وہ ان سب کو اس کتیا کی دعا سمجھتے ہیں۔ ایک تاجر جو ظلم اور بدرفتاری کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو کھو دیتا ہے، سر کا پھٹنا ایک بچے کے دل کے ٹوٹنے کا تاوان ہے، اور اسی طرح ایک شخص شدید نیاز کے وقت کتے اور اس کے بچوں پر رحم کھاتا ہے اور بہت زیادہ برکتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کا نظام انسان کی رفتار کے بارے میں غفلت کا شکار نہیں ہے، اچھائی اور برائی کے بارے میں عکس العمل دکھاتا ہے۔ کبھی اسی دن عکس العمل دکھا دیتا ہے تو کبھی سالوں کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے۔ ہمارے کل کا کچھ حصہ ان لمحوں کا حاصل ہے کہ جو آج ہم انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کے اثرات سائے کی مانند ہے کہ جو آہستہ آہستہ اسی چیز کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ خدا کے حسیب ہونے کی ایک وجہ یہی قانون ہے۔ محال ہے کہ اس عالم میں کوئی فکر کرے، کوئی عمل انجام دے یا کوئی اپنی نیت کرے اور اس کا کام بغیر عکس العمل کے رہ جائے، اور یہ عکس العمل آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن اس کے صاحب کے پاس واپس لوٹے گا۔ خداوند عالم سریع الحساب بھی ہے، اسرع الحاسبین بھی ہے، یعنی اے میرے بندو، نہ صرف لمحہ بہ لمحہ تمہاری زندگی کو لکھ رہا ہوں بلکہ اس کے حساب میں جلدی بھی کرتا ہوں۔ خدا نے اس دنیا کے نظام میں حساب کو اس طرح رکھا ہے کہ ہر چیز خود کے لیے ایک منصوبہ رکھتی ہے، اور اس منصوبے میں کوئی بھی چیز گم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر برائی اور بدی معاف بھی ہو جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اس کے برے اثرات جو اس عمل کا نتیجہ ہیں اس بندے پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حساب کے بعد الہی رحمت اور عفو شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کے جو ایک عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا اعمال کے حساب کے لیے ذرے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی وہ چیز جو تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ خدا کی نظر میں حیثیت رکھتی ہے، خدا اس کا بھی حساب لے گا۔ خدائے حسیب کا قلم کچھ نہیں بھولتا، لہٰذا اگر 10 سال پہلے بھی کوئی ثواب کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، ضرورت مند کی مدد کی ہے، کسی کو سڑک پار کروائی ہے، گلی میں سے پتھر اور شیشے کو اٹھا کر کنارے پر رکھا ہے تاکہ کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر نہ ہو، کڑک لہجے کا نرمی سے جواب دیا ہے، درگزر کی ہے، کائنات کے نظام میں یہ کہیں بھی بھولے نہیں جاتے، کہیں گم نہیں ہو جاتے۔ اس کے اثرات ایک وقت آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ مسلمان شدید ضرورت کے وقت وسعت کا احساس کرتے ہیں اور اس کو چانس اور قسمت کے حساب میں لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ سب خود ان کی ہوئی اچھائیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اثرات ہیں کہ جو زمانے کے پہیے میں اس کو واپس مل رہے ہیں۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، خوش ہوں یا غمگین، لیکن عالم کے اوپر ایک ایسا نظام حاکم ہے کہ جو ہر اچھائی اور برائی کو اس کے صاحب کی طرف واپس لوٹاتا ہے، کبھی اسی دن، کبھی چند مہینوں کے بعد اور کبھی سالوں کے بعد۔ اور برائی کا بھی اسی طریقے سے نظام ہے۔ برائی اور اس کے اثرات آپ کی زندگی میں واپس پلٹ کر آئیں گے۔